دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک عاشورہ محرم دا صدقہ تمام مومنین دیاں دلی دعا قبول اللہ پاک ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک اداریاں نو محفوظ رکھے، اللہ پاک امن و امان نال عاشورہ محرم گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دے علم ہے الحمدللہ کہ 1446 ہجری دا سورج 1446 ہجری دا سورج 1446 ہجری دا سورج زمانے دل شیب و فراز نو اپنے دامن سمیٹ کے غروب کر چکا ہے، اور 1447 ہجری دا چند حسینیت دی فتح اور یزیدیت دی شکست دا پیغام لے کے ابھر چکا۔ میرے محترم سامعین، کل دے اخبار عاشورہ محرم اور محرم دی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، تو کسی مہربان نے لکھا کہ محرم صرف امام حسین علیہ السلام دی وجہ تو محرم نہیں، محرم زمانہ جہالت بھی محترم مہینہ سی، یہ اللہ دے آنا 4 چنیدہ مہینے جو ایک مہینہ ہے جہد وچ جنگ نو جوہالا بھی حرام سمجھتے سن۔ ٹھیک، وہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ محرم صرف امام حسین علیہ السلام دی وجہ تو عاشورہ نہیں، یہ 10 محرم نو عاشورہ جڑا ہوا ہے اس دن پرانے دور حضرت آدم تے حوا دا ملاپ بھی 10 محرم نو ہوا ہے، وہ عاشورہ دن سے۔ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی جس دن پار لگی ہے وہ بھی 10 محرم سے ہی روزے عاشور سے۔ پھر فرماندے نے کل دے اخبار حضرت ابراہیم علیہ السلام دی چکھا گلزار بن گئی روزے عاشور سے 10 محرم سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں چ باہر آئے 10 محرم سے ہی روزے عاشور سے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی تے پیٹ چ باہر آئے 10 محرم سے ہی روزے عاشور سے۔ میرے محترم سامعین، دا مطلب ہے اس روزے عاشور نال نبیاں دی تاریخ منسلک، نبیاں دی تاریخ منسلک۔ یہ دا مطلب ہے کہ واقعہ کربلا تو پہلے بھی محرم خصوصیات دا حامل ہے سی، لیکن 61 ہجری جدوں واقعہ کربلا ہویا ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام انہاں دے رفقا نے اللہ دی بارگاہ چ اپنی شہادتاں پیش کیتیاں، پھر کربلا بنن تو بعد جدوں لفظ محرم آیا نا ذہن چ صرف حسین ہے، اپنا ہوگے یا بیگانہ ہوگے، جڑی ذہن چ ذات آئی ہے وہ ذات حسین ابن علی آئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ دا مطلب یہ نہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے نا تو بعد نبیان دا ذکر ختم ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے روزے عاشور نو اور محرم نو وہ اہمیت عطا کیتی ہے کہ سابقہ جنیاں نبیاں نالے محرم منصوب سی، شبیر نے اس کائنات نو اپنی مجلس عطا کیتی جدا نام مجلس عزا ہے۔ یہ عزا خانے وچ مجلس جاری ہے۔ ہن تسی ایتھے بہ کے ویکھ لو، مجلس دا نام مجلس حسین ابن علی ہے، مجلس دا نام مجلس عزا ہے۔ حسین علیہ السلام نالے مجلس منصوب ہے، لیکن بندے ایتھے آ کے بہ کے ویکھ لین، آدم دا ذکر بھی ایتھے ہی ہوئے گا، نوح علیہ السلام دا ذکر بھی ایتھے ہی ہوئے گا، ابراہیم علیہ السلام دا ذکر بھی ایتھے ہی ہوئے گا، اسماعیل علیہ السلام دا ذکر بھی ایتھے ہی ہوئے گا، موسیٰ اور عیسیٰ دا ذکر بھی مجلس حسین چ ہوئے گا، مصطفیٰ دا ذکر بھی مجلس حسین چ ہوئے گا۔ اس واسطے زیارت عاشور دے کھلوندیاں سار بندہ انگشت شہادت دا اشارہ کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کو پوری دنیا چ عاشور دی زیارت مشہور ہے۔ اے آدم کے وارث تجھ پہ سلام ہو، اے نوح کے وارث تجھ پہ سلام ہو، اے ابراہیم کے وارث تجھ پہ سلام ہو، اے اسماعیل کے وارث تجھ پہ سلام ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء، جیڑی گل متفق ہے، ماتم تے اتفاق نہیں، رون تے بھی اتفاق نہیں، کالیاں کپڑیاں تے بھی اتفاق نہیں، انگوٹھیاں تے کڑیاں تے بھی اتفاق نہیں۔ کچھ بندے انہوں جائز سمجھتے ہیں، کچھ بندے انہوں ناجائز سمجھتے ہیں، کچھ بندے تے سانو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، لیکن ایک بڑا لطف ہے، پوری دنیا دا جڑا مشترکہ جملہ ہے نا وہ اس ویلے پوری دنیا تے پہ گونجدا ہے، اور وہی میں موضوع رکھنا چاہنا اج بنیادی طور تے اج موضوع رکھاں گا، یہ تے گفتگو کراں گا۔ پوری دنیا دی زبان تے شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، ایک جملہ ہے جڑا مشترک ہے پوری دنیا دی زبان تے کہ کربلا
حق و باطل کی جنگ تھی. بہت شکریہ. کربلا حق و باطل کی جنگ تھی اور حق حسین ابن علی کی طرف تھا اور باقی سارے لوگ مد مقابل باطل پہ تھے. یہ جڑا جملہ ہے یہ مشترکہ جملہ ہے. یہ میں مشترکہ موضوع رکھنا چاہتا. یہ مطلب ہے حق و باطل کی جنگ تھی تو پھر طے ہو گیا پھر باطل باطل ہے تے حق حق ہے. یہ مطلب ہے باطل تے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ باطل بہت زیادہ ہے. باطل بہت زیادہ ہے. اس کائنات وچ حق تھوڑا ہے. میرا خیال ہے کہ پوری مجلساں میں حق تے بحث کرنا چاہنا موضوع رکھنا چاہنا اور موضوع میں رکھا ہے قرآن اور تلاش حق. پھر سن لو جی قرآن. بہت شکریہ کہ بنا قرآن اور تلاش حق. چونکہ حق و باطل دا مرک ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے جڑا کام کیتا ہے وہ تو سمجھ آئے گی 9-10 نو جدو میں اتنے تک اپنا گا. پہلے میں حق قرآن چو پڑھنا چاہنا کہ قرآن نازل ہویا ہے انبیاء دی تاریخ لے کے. وہ کتھے کتھے موقع آیا ہے جدو اللہ نے کسے نو حق آکھیا. پہلے تو یہ تشریح کرنی ہے جی. میرا موضوع ہے قرآن اور تلاش حق. تاریخ چو حق تلاش نہ کریے. میرا خیال قرآن چو حق تلاش کریں. تاریخ سارے گھراں موجود نہیں, قرآن سارے گھراں موجود ہے. کوئی نہیں وہ اللہ دیو بندے ہو گھراں قرآن کوئی نہیں ہے. قرآن ہر گھر موجود ہے. تبری ہر گھر موجود نہیں. ابن خلدون ہر گھر موجود نہیں. تاریخ اعظم کوفی ہر گھر موجود نہیں. ہر گھر ابن کثیر موجود نہیں. ہر گھر قرآن موجود ہے. ہر گھر قرآن موجود ہے. اچھا ویسے تاریخاں بھی گھراں چ ہوندیاں تو بندیاں اونیاں ہی پڑھنیاں سن جنیاں قرآن پڑھ دیں. آ جاندی تسی فکر نہ کرو. تھوڑی آواز کٹ رکھو جی تاکہ بندے تک پہنچے. تاریخاں بھی گھراں چ ہوندیاں تے بندیاں اونیاں کوئی پڑھنیاں سن جنہاں کو قرآن پڑھ دیں. جنہوں قرآن نال دلچسپی نہیں تاریخ نال انہوں کی دلچسپی ہوگی. اسی تاریخ جو حق تلاش نہیں کرنا چاہتے کیونکہ تاریخ لا ریب نہیں. حضرات تاریخ لا ریب نہیں. قرآن ہن آواز آئی نا اللہ ریب ہے. تاریخ بے شک نہیں. صدقہ جاواں قرآن بے شک ہے. اے شک تو پا کے تاریخ تے اکتفا نہیں کیتا جا سکتا. قرآن تے یقین رکھا جا سکتا. تاریخ دا کوئی پتہ نہیں. اے تاریخ اس بڑا دا نا ہے جیڑی علی نو بھی رضی اللہ عنہ دیئے تے جیڑا او دے نال لڑ پوے انہوں بھی رضی اللہ عنہ. میرا خیال ہے کہ اسی حق دی تلاش قرآن چو کرنے ہیں. موضوع جناب تے سین چاہ گیا جی. موضوع آواز آ رہی ہے ٹھیک. موضوع ہے تلاش حق. تلاش کتوں کرنا ہے تو آڈی خیر ہو جناب قرآن چو تے فکر بالکل نہیں کرنی. جدو اسی قرآن پڑھنے ہیں نا ادو علی تو دور نہیں ہوندے کیونکہ پیغمبر نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ. یہ دووے شاماں اکٹھیاں نے تے دووے شاماں جڑی ہیں. مینوں دکھ ہوندا اس بندے تے جدے دل چ علی ہے تے قرآن نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل چ علی ہوئے قرآن نہ ہوئے. دماغ چ علی ہوئے تے قرآن نہ ہوئے. جی میں اس بندے تو پریشان ہوں نا جدے دل وچ علی ہے تے قرآن نہیں تے او دے تو میں بہت پریشان ہاں جڑا حافظ قرآن ہے تے دل وچ علی نہیں. کیسی گل بھئی اللہ دے بندے آ قرآن تے علی ہے ہی اکٹھے نے. ایک کیویں ہو سکتا کہ حافظ قرآن ہوئے. مہربانی شکریہ خیر ہوئے تو بہت مہربانی. قرآن چوں تلاش حق کرنی. میں جڑی آیت مجیدہ پڑھ دی پہلا ایدے تے توجہ کروں. اللہ فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَسَاقَ الْبَاطِلِ. میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دے حق آ گیا ہے باطل چلا گیا. حق آ گیا ہے باطل چلا گیا ہے. یہ 6 ترجمے نے وہ میں باری باری عرض کر دینا مختلف مکاتب فکر دے. میں چونکہ بندے مینوں سارے سننا ہوندے نے پاویں لک کے سن دے مینوں سارے بندے نے. اس واسطے میں ہر ایک دا ترجمہ رکھا ہے. ایک نے اے قرآن چ لکھا ہے کہہ دیجئے حق آیا باطل گم ہو گیا. وَإِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور باطل گم ہی ہو جانے والی چیز تھی.
اچھا دوسرا ترجمہ میرے کو، حق آ گیا باطل بھاگ نکلا. تیسرا ترجمہ حق آ گیا باطل مٹ گیا. چوتھا ترجمہ حق آ گیا باطل نابود ہو گیا. پنجواں ترجمہ. چوتھا ترجمہ حق آ گیا باطل زائل ہو گیا. جڑا پسند ہے وہ رکھ لو. پنجابی ترجمہ میرے کو صرف ایک ہے. شریف کنجائی صاحب ہے گجرات دے نال کنجا ایک پنڈ اتوں دے گزرنے، انہیں پنجابی قرآن دا ترجمہ کیتا ہے. اور لفظ کل ہے نا، کل دا ترجمہ کیتا گیا اردو چ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان سے کہیے، ان کو کہہ دیجئے. پنجابی والے نے سواد کیتا تو پنجابیاں چیزاں سواد ہونا ہے. وہ فرما دے اللہ فرما رہا میرا محمد لل کر کے کہہ دے. تو ساتھ جو فرمائیے لل کر کے کہہ دے. ہوں لل کر کے کہنے دا مطلب نہ تو پشاور سمجھ آنا ہے تو نہ کراچی آنا ہے، اتھا ہی آنا ہے. ذرا لل کر کے کہہ دے کی وہ فرماتے ہیں جا الحق وزہق الباطل. اس کا مطلب پنجابی چ کیتا نے فرماتے نے حق وس پہ ہے تے باطل نس پہ ہے. سبحان اللہ، کیسا اچھا ترجمہ کیتا نے. حق وس پہ ہے تے باطل نس پہ ہے. لو جناب ہوں میرا خیال ہے میں تسلی ہوئی ہے، ہوں میرا دل کرتا ہے کہ یہ تشریح شروع کرا. جا الحق وزہق الباطل. حق آ گیا باطل نس گیا. حق یہ نہ ترجمہ کر لی حق وس پیا باطل نس گیا. جتھے حق وسدا ہے اتھوں باطل ہے، جتھے حق وسدا ہے اتھوں باطل نسدا ہے. تا نبی فرمایا سی علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ. سبحان اللہ. حق و علی علی المال حق، حق علی کے ساتھ ہے. یہ بھی مسئلہ طے ہو گیا. یہ علی حق نہ کہہ دیتا، یہ پیغمبر نے آخیا نا علی حق، علی حق. تے اصول قرآن نے دسیا ہے جہاں حق آتا ہے وہاں باطل نہیں آتا، جہاں حق آتا ہے وہاں سے باطل چلا جاتا ہے. قرآن دا نائی صرف الزامات دی بچھاڑ نہ کر، اے اونوں نہیں مندے اونوں نہیں مندے، وہ عقل دی گل کر. اصل میں ہم علی کو حق جانتے ہیں. جہاں علی آ جاتا ہے نا باطل وہاں آتا ہی نہیں. عزیزان گرامی قدر، باطل کا وہاں کیا کام ہے؟ میں دوسری آیت مجیدہ پڑھن لگا اور وہ آیت مجیدہ جناب سورہ مبارکہ یونس دی آیت نہیں، میرا خیال ہے ایک سورہ عصر دی پڑھ لیے، پوری سورت پڑھ دینا یاد ہوگی کہ کچھ بندے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی کہ انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، انسان خسارے میں جا رہا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مگر گھاٹے سے وہ بچیں گے جن میں ایمان ہے، گھاٹے سے وہ بچیں گے جن میں ایمان، گھاٹے سے وہ بچیں گے، نقصان سے وہ بچیں گے جن میں ایمان ہے. قبر چوملما اس صحابی دی جس مسجد چ کھلو کے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا جہاں علی ہوتا ہے. سبحان اللہ. نقصان سے وہ بچیں گے جن کے دل میں علی موجود ہے. شکریہ مہربانی بھائی کیا بات. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جن میں ایمان ہے اور اعمال ان کے صالح ہیں. اللہ فرماتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو مومن آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں حق کی. میرا موضوع حق ہے نا، نصیحت کرتے ہیں حق کی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ساتھ صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں. جب مومن آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھائی حق پہ قائم رہنا اور صبر کا دامن نہ چھوڑنا. حق پہ قائم رہنا اور صبر کا دامن نہ چھوڑنا. نوجوانوں یہ مطلب ہے صبر ہوتا ہے مصیبت تے. یہ مطلب ہے تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ مطلب ہے جدو حق دی گل کرو گے مصیبت آئے گی، آئے گی، آئے گی. بے صبر پھر صبر کرنا ہے. حق دی گل کرو گے مصیبت آئے گی، حق دی گل کرو گے
مصیبت آئے گی. جو مصیبت آئے گی تو پھر کی کرنا جی؟ صبر. انہاں بندیاں تک اج میری گل ہے پہلی مجلس وچ اے جڑے آندے نے یا علی جدوں دا تینوں مننے ہے مصیبتاں ساڈا گھیرا کر لیا ہے، یا علی جدوں تا سانوں مننے ہے کدی ساڈا بائیکاٹ ہو جاندا ہے، کدی ساڈے بوئے تے کافر لکھ جاندے نے، کدی ساڈے جنازے تو پیچھے ہٹ جاندے نے. یا علی تینوں من بیٹھے ہاں مصیبتاں چ پی گئے ہاں تے چھڈ دے او تے حق ہی. سبحان اللہ. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور جب حق کو مان رہے ہو تو صبر کرنا پڑے گا. شیعہ سنی اہل حدیث سو علی او حق ہے جن نے اس حق دے قائل ہویا جڑا بندہ او دی ذات مصیبت تے چاہ گئی ہے. طارق جمیل صاحب نو کوئی مصیبتہ نہیں سن، چنگے بھلے سن، تبلیغ کرتے سن. میں نہ تبلیغی جماعت جنہیں اتنا کام کیتا ہے، بیرون ملک تبلیغ کیتی ہے، بریاں نو اچھیاں بنایا ہے، بے داڑھی نو داڑھی رکھوا دیتی ہے، بے نماز نو نماز سکھا دیتی ہے، تے زندگی جو نہ پہلی باری آکھیا ہے علی مولا ہے. سبحان اللہ. صرف آکھیا نے علی مولا ہے. اور اگلی گل کمال کیتی نے فرماتے نے من کن تو مولا والی حدیث میں علی مولا جو ہے نا وہ دوست کے معنوں میں نہیں، حاکم کے معنوں میں ہے، آقا کے معنوں میں ہے. پیغمبر نے فرمایا تھا جس پر میں حاکم ہوں اس پہ علی حاکم ہے، جس پر میری حکومت اس پر علی کی حکومت. جو میری اطاعت میں وہ علی کی اطاعت میں. سارے انہاں دے مذہب دے بندے انہاں نہ لڑ پہلے. میرا پیغام ہے طارق جمیل صاحب فکر نہ کرو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جدو حق دی گل کرنی ہے مصیبت تے آنی. مولا تانوں جزا دے. میرے محترم سامعین، حق کہو گے تو مصیبت آئے، حق بولو گے تو مصیبت آئے. بڑے بڑے اسلامی ملک موجود ہیں، کسے تے وہ مصیبت نہیں، کسے تے وہ مصیبت نہیں. یارہ اسلامی سارے ملک موجود ہیں، سارے دی یاری دوستی ہے، ٹھیک ٹھاک پہ بستے ہیں. ایک ہی ملک ہے جدے واسطے ساریاں مصیبتاں. ان کے پاس ایٹم ہو نہ ہو علی ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واہ نوجوانوں، مولا تانوں جزا دے. خیر جناب مہربان. میرا خیال ہے کہ الحمدللہ میرے 19-20 منٹ حق سے چکوری آ گیا. حق میں نکلن نہیں دینا، حق تے رہنا. یہ 9ویں 10ویں مجلس تک نا میرے مولا دے فضل نال حق حق ہو جائے گی. ہاں انشاءاللہ. اس واسطے اسی قرآن نو نال لے کے چل رہے ہیں. اور میں سمجھنا کہ ایک پروگرام لگتا ہے حفظ قرآن اور ایک پروگرام لگتا سی قرأت قرآن. اور اساں داؤ کے آنچ پروگرام انشاءاللہ 5 تو 6 کل تو صحیح ٹائم تے انشاءاللہ میں تے پہنچ گیا سا. شاہ جی ذرا لیٹ پہنچے نے. 5 تو 6 اسی روز جڑا پروگرام رکھاں گے وہ رکھاں گے فہم القرآن انشاءاللہ. فہم القرآن میں تساں دنوں حفظ تو نہیں کرا سکتا، البتہ فہم وچ کچھ نہ کچھ قرآن ضرور لیانا چاہنا. متلاشی حق سن بندے نبی دے دور وچ. میں موضوع رکھا تلاش حق. اے قرآن ہے. اللہ فرماندا وا یستنبئونک احق ہو. میرے حبیب کچھ بندے تیرے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ حق کیا. صدقے جاواں صدقے جاواں. یہ دا مطلب ہے حق کے اس دور میں بھی متلاشی تھے اور آج بھی تلاش حق میں لوگ ہیں. پیغمبر سے آ کے کیا سوال کرتے ہیں؟ حق کیا ہے. پیغمبر سے صدقے جاواں پیغمبر سے پوچھتے ہیں کہ حق کیا ہے. پوچھتے ہیں. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ. میں تہاڈا کدی زندگی چ وقت ضائع نہیں کیتا، 2 منٹ بھی میں تنگ نہیں کیتا. میں جلدی جلدی نتیجے دینا تاکہ تقریر چ بندہ سوڑا نہ پے. لمبا نتیجہ ہوتا جب بندے سوڑے پا جاتے. میں اتنے نتیجہ دے رہا ہوں. وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ حق کیا ہے.
تجھ سے پوچھتے ہیں حق کیا ہے. میں کھلے مجمع کو پوچھنا یہ کسی اور سے کیوں نہیں پوچھتے؟ سبحان اللہ. یہ کسی اور سے کیوں نہیں پوچھتے؟ میرے پیغمبر سے کیوں پوچھتے ہیں؟ کیونکہ حق ہی حق کی خبر دیتا. ہائے ہائے، حق ہی حق کی خبر دیتا ہے. میرے رسول تجھ سے بندے آ کے پوچھتے ہیں کہ حق کیا ہے، یہ مطلب ہے پوچھنے والے اور ہیں، بتانے والا. کیا بات ہے، پوچھنے والے اور ہیں، بتانے والا. یارا قرآن سنو، لوگ کس سے پوچھتے ہیں؟ منڈا ویکھ لو، میری تو خیر ہے، میں تو اتنے ہی ہونا روز. وہ ایڈا بال اٹھ کے گیا تو جان دیو کی جی. صرف افسوس کیتا جا سکتا اور کچھ بھی نہیں. بچے گئے نہیں اٹھ کے، چھوٹے بچے نے کسی ٹر گئے نہان گئے ہو گے. تھی تو اچھا نہان گئے ہو گے، جان دو نا. تھی کیوں اینی توجہ ادھر ادھر کی ہے؟ وقت تھوڑا. بالکل پوچھتے ہیں کہ حق کیا ہے. کنوں پوچھتے؟ پیغمبر اعظم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا جو پوچھتے ہیں وہ اور ہیں، کیونکہ وہ حق سے بے خبر ہیں. حق سے بے خبر ہے. اور پیغمبر حق کو جانتا ہے، خود بھی حق ہے اور حق کی خبر بھی دیتا ہے. یہ مطلب ہے لوگ پیغمبر سے پوچھتے ہیں اور پیغمبر حق کی خبر دیتا ہے. ایتھے ہی مک جانی ہے گل. یہ جڑی کرسی تے پیغمبر بیٹھے سن، جڑے ممبر تے پیغمبر بیٹھے سن، وہ تے بہ کے یہ لوگوں کو حق پوچھتے سن کہ دستے سن؟ دستے سن. پوچھنے والے اور ہیں، بتانے والے اور ہیں. پیغمبر اپنے ممبر اعظم پہ بیٹھ کر حق پوچھتے تھے یا بتاتے تھے؟ بتاتے تھے. یہ مطلب ہے نبی کا ممبر پوچھنے والوں کا نہیں، بتانے والوں. یار نبی ممبر پہ بیٹھ کے حق بتاتے ہیں، پوچھتے نہیں. اساں بوٹی والے پکوڑے کھا کے حضرت علی نو بلا فصل نہیں بنیا. یا سلونی کا دعویٰ محمد نے کیا ہے یا علی نے. پیغمبر کہتے تھے مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا. پوچھتے ہیں کہ حق کیا ہے. قل، میرے حبیب نے سے کہہ دے، ای بربی. ای آیت جے، ای بربی. میرے نبی کہہ دے مجھے قسم ہے میرے رب کی. تو کہہ دے مجھے قسم ہے میرے رب کی. انہو لحق، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو حق ہے نا، جو حق ہے، دھیان نہ سننا جی، بڑی لطیف گل ہے. جو حق ہے نا میں بتاتا ہوں. وما انتم بموجزین، تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے. ہائے ہائے، جو حق ہے نا تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے. قرآن فہمی دے نال ٹرنا پینا جی. تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے. یہ مطلب ہے پہلی دلیل جو قرآن چوں مل گئی پیغمبر دی زبان چوں کہ حق عاجز نہیں ہوتا. حق عاجز نہیں ہوتا. یہ اپوزٹ دسا جی نوجوانوں، متضاد دسا. متضاد دن پہچانیا جاتا رات نال، رات پہچانی جاتی ہے دن نال. خوشبو بدبو نال، بدبو خوشبو نال. اپوزٹ جو عاجز ہوتا ہے نا وہ قادر نہیں ہوتا، اور جو قادر ہوتا ہے وہ عاجز نہیں ہوتا. فرماتے ہیں ان سے کہہ دے کہ حق کبھی عاجز نہیں ہوتا. 9 ترجمے کر رہے ہیں میں عاجز دے. یہ جڑے 15-20 بندے آہا آکھیا صرف تو ہی سننا چاہتے ہو، سارا مجمع سننا چاہتا. عاجز کسے کہتے ہیں؟ پہلی گل شکریہ قبلہ طے ہو گیا. حق عاجز نہیں آتا. لطف لگو. حق پہلا ترجمہ عاجز دا کمزور. عاجز دا معنی کمزور اور حق کمزور. عاجز دا معنی بے بس، صدقے صدقے، اور حق بے بس. شکریہ. حق دا معنی مجبور، عاجز دا معنی مجبور. حق مجبور نہیں ہوتا. عاجز دا معنی لاچار، حق لاچار. اچھا عاجز دا معنی تھکا ہوا، حق کبھی تھکتا. شکریہ. عاجز دا معنی مایوس، حق کبھی مایوس. اچھا حق دا عاجز دا معنی نا امید، حق کبھی نا امید نہیں ہوتا. عاجز دا معنی غریب،
حق کبھی غریب، اچھا عاجز دا معنی مسکین، حق کبھی مسکین نہیں ہوتا، تو اڈی خیر ہوئے، حق بانٹنے والا ہوتا ہے، مانگنے والا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اگر عاجز اور قادر قبلہ ذہن چاہگا نے تو میں 5 جملے نال تواڈے تک ساری گل پہنچانا چاہنا۔ جب حق عاجز نہیں آتا، حق کبھی بھی بے بس نہیں ہوتا، حق کمزور نہیں ہوتا، اور حق مسکین نہیں ہوتا، تو پھر سنو لوگو، ہم نے محمد اور مصطفیٰ کے بعد حق اسے مانا ہے جو میدان میں آئے تو کمزور نہیں ہوتا، سوال کیا جائے تو بے بس نہیں ہوتا، مدد مانگی جائے تو مجبور نہیں ہوتا، حد یہ ہے امتحان آئے تو غمگین نہیں ہوتا، ضرورت مند آئے تو مسکین نہیں ہوتا۔ صدقے جاواں میرا خیال ہے بہت اچھا، بہت شکریہ، تو اڈے سے تے سارا حق آ گیا، حالانکہ میں کھولی کوئی گل نہیں۔ لو جی سن لو جی حق کی، اج پہلا حق پڑھنا جی، پہلا او تے تی اج دی گفتگو ہے، کیونکہ حق تے تساں 4 سنے نے نا اگے، حق 4 سنے لیکن تو یار ایک نعرہ بھی بنے حق نہیں یار، میں نہیں آتا حق 4، میں یار تو نہیں پڑھنے لگا، میں تے حق پڑھنے لگا، 4 سنے جے نا حق، میں 4 پڑھاں گا لیکن اج پہلا پڑھاں۔ شروع میں کرنے لگا اتھوں جتوں حق شروع ہوندے نے، گنتی 1 تو شروع ہوندی ہے، 65 66 تو شروع نہیں۔ اے اللہ حق ہے، اور جو حق کو چھوڑے وہ، جو حق کو چھوڑ جائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے اللہ حق ہے، شیطان نے حق نو چھڑے، گمراہ فرعون نے انہوں چھڑے، گمراہ نمرود نے انہوں چھڑے، گمراہ ہو گیا ہے، یہ مطلب ہے جیڑا حق نو چھڑے او گمراہ ہو جائے گا۔ نبی فرما دینا علی حق ہے، علی نو چھڑن والا رضی اللہ کیسے ہو جائے؟ اللہ حق ہے۔ آج ایک نعرہ تے لاؤ، یہ بھی دنیا تے پہلا نعرہ ہوگا، جی میں آندھو نا علی حق، علی حق، علی حق، ایک واری میرا رکھو، اللہ 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 اللہ۔ ہون پڑھا اگلی آیت، اللہ نے شیطان نو آکھیا اوے میں حق ہوں جی، تو فرمایا تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ سال اٹھا، تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا؟ نبی کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ ہیں، نبی کے ہاتھ۔ ہون میں نو پتہ لگا ہے اللہ یہ بھی کہہ سکتا سی کہ جنہوں میں بنایا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ اللہ فرماتا ہے جنہوں دعا ہاتھاں نال بنایا ہے، حق دعا ہاتھاں نال بنائے تو انکار کرے، اللہ فرمایا لعنتی۔ اوسا کیا جڑیاں میں نمازاں پڑھیاں نے فرمایا اونا تے بھی لعنتی، جڑی میں عبادت کی تھی فرمایا او دے تے بھی لعنتی، جڑی تسبیح کی تھی او دے تے بھی لعنتی۔ کیوں؟ اللہ فرمایا بنایا میں ہتھاں نال ہوے تے تو آکھے میں نہیں مندا، لعنتی۔ اینو آندے نہیں حق، حق دے جڑے ہاتھ نے او میں لبے نے قرآن چوں، او نے حسنین دے نانے دے ہاتھ، او نے زہرہ دے بابے دے ہاتھ، او نے ابو طالب دے پتیجے دے ہاتھ، او نے عبدالمطلب دے پوتے دے ہاتھ، او نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ۔ جدو اللہ نے نبی دے ہاتھاں اپنا ہاتھ کہہ دیتا نا، ہن میں نو پتہ لگا ہے نبی نے اینج کیوں نہیں آکھیا من کنت مولا ہو؟ نبی نے پیچھے ہاتھ بن کے کیوں نہیں آکھیا من کنت مولا ہو؟ فہذا علی، نبی نے دونوں ہاتھوں سے علی کو اٹھا کے بتایا یہ ہاتھ میرے نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جو اس
کے ہاتھوں کو بنائے ہوئے کو نہ مانے، نہ اس کی نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، سبحان میں تو نہیں آکھیا۔ اچھا بندے آپ ہی علی حق تے آ گئے، میں پیاندا سا آکھو اللہ حق، تے بندیاں کی آکھے اللہ حق تو بعد علی حق۔ واہ حق نو پہچانن والے شیعہ سنی دوستوں، یہ دا مطلب ہے میں قرآن تے ہاتھ رکھن لگا، چکنے نہیں، میں اتنے ہی رکھ کے منہ نال گل کر لگا۔ آج نام ہی کر دو ہاتھ قرآن دے اتے نے، قرآن کی عظمت کی قسم، علی کو حق ہم نے نہیں بنایا، بنانے والا بھی حق ہے، دکھانے والا بھی حق ہے، نظر آنے والا بھی حق ہے۔ مہربانی جناب میرا، شکریہ جی شکریہ، تساں گرمی محسوس نہیں ہون دیتی، مولا تانوں جزائی دے، مولا تانوں ہمیشہ زندہ و سلامت رکھے۔ میں قرآن حکیم چوں اس حق دے اوصاف پڑھن لگا۔ اللہ فرماندے نے کل میرے حبیب ان سے کہہ دے کنہاں نوں؟ بت پرستان، بت پرستان، حق آئے گا بچ آئے گا۔ اللہ فرماتا کل ان سے کہہ دے حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اللہ جیسے حق کو چھوڑ کر جنہیں مانتے ہو یہ تمہیں حق کا راستہ دکھاتے؟ تو سا غور نہیں کرو، جن کو مانتے ہو یہ بت اللہ کے شریک جو بنائے ہوئے ہیں، یہ تمہیں حق کا راستہ دکھاتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ ابو اللہ سو اللہ فرماتا قل اللہ یہدی للحق، ان سے کہتے کہ یہ تمہارے بت تمہیں حق کا راستہ نہیں دکھاتے، میرا حق، ہائے ہائے میرا حق ساری کائنات کو حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ اگے ایک آیت لطیف بڑی تے گرمی وچ بہ کے انہوں قبول کرنا بہت بڑی بات ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے حبیب میں باڈی لینگویج نال بھی کوشش کرنا کہ ادھی سمجھ ویسے ہی آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب نے سے بات تو پوچھ کیا، افمن یہدی الی الحق کی، کیا وہ اتباع کرنے کے قابل نہیں جو حق کا راستہ دکھائے؟ کیا وہ پیروی کے قابل نہیں، اطاعت کے قابل نہیں جو حق کا راستہ ہاں ہاں دکھائے دکھائے؟ اچھا اللہ فرماتا ہے امن لا یہدی الا ان یہدا، اب تم ہی بتاؤ کیا وہ شخص جو حق کا راستہ دکھاتا ہے وہ اتباع کرنے کے قابل ہے یا جو خود پوچھ رہا ہے؟ کیا بات ہے کہ حق کا راستہ کیا ہے، کیا وہ اتباع کے قابل ہے؟ ایک بندہ پوچھتا پیا داؤ کے کدھر ہے، پوچھتا پیا، دوجا دسدا پیا، جہاں تیجا آئے گا انہوں کدے کو پوچھنا چاہیے؟ تہاڈی خیر ہی ہوگی جی عابد شاہ جی شکریہ۔ میں پیانا ایک پوچھتا پیا پہ داؤ کی محرم ہو رہا کتنے جی ٹی روڈ تے کھلو، ایک پیاندا پیا جائے گا نہر دے نال نال تک تین رش نظر آ جائے، ایک دسدا پیا، ایک اے قرآن جی اللہ فرماتا فما لکم کیف تحکمون، پر تم کیسے فیصلے کرتے ہو، اس کو بھی ہاتھی مان جاتے ہو جو خود پوچھ رہا ہو؟ ہائے قرآن ہے، ہائے قرآن۔ اللہ فرماتا ہے اس کو بھی ہادی بنا لیتے ہو، اور تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور اس کو ہادی بناؤ جو بتا رہا ہے یا پوچھ رہا ہے؟ بتا رہا ہے۔ ساڈے منہ دے کافر لکھ جاؤ، اسی منکر کسے دے نہیں، ہادی اسا انہوں منیا جڑا دسے، انہوں نہیں منیا جڑا پوچھے۔ تو میرے انگو قرآن تے ہاتھ رکھ کے قیامت تک چیلنجی، علی تو لے کے مادی تک ان 12 چو ایک 10 جس کسے کو مسئلہ پوچھے ہوئے، انہوں نے کسے بندے ہدایت دیتی ہوئے، اے ہادی بن کے آئے نے، اے حق نے، اے مسئلے پوچھ دے نے، نہیں مسئلے دس دے۔ یہ دا مطلب ہے قرآن دی آیت پڑھ دینا، یہ دے نالی مکا دینا جی قریب ہو گیا۔ اے سورہ مبارکہ بقرہ،
اللہ فرماندا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جائے نا مشرکوں سے کافروں سے کہ اس حق کو مان جاؤ جو میں نے نازل کیا، انہاں کیا وہ کتھوں نکلتا ہے؟ فرمایا بطول دے بابے دے منہ چوں نکلتا ہے۔ ہائے ہائے، زہرا دا بابا بولدا ہے تے وہ حق نکلدا ہے، تے وہ قرآن حق ہے، تے جو یہ حق بیان کردا ہے اینو حق سمجھ کے مان جاؤ، اینو حق سمجھ کے مان جاؤ۔ جدو حق آکھے نا گل این جی ادو صرف منی دی، اگوں حق نال بحث نہیں کری، اگوں حق نو گلا نہیں کری دی۔ جدو حق آکھے نا کہ لیاؤ تانوں لکھ دیاں، اگوں اے نہیں آکھیدا تہاڈی طبیعت خراب، نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ حق یہ جو دے رہا ہے وہ حق ہے، اور لے لو اس سے وہ حق ہے۔ اللہ فرماتا اگوں کی آندے قالو، انہوں نے کہا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو انہی کی پیروی کریں گے جن کی ہمارے باپ دادا کرتے، ساڈے پیو دادا جی دی پیروی کرتے سن، اسی وہ دی کریں گے۔ اے رسول خدا تہاڈی کیوں کری؟ تسی اپنے پیو دادے دی پیروی کر لو، اسی اپنے پیو دادے دی پیروی کر رہے ہیں۔ ہاں قرآن ہے، اللہ پاک فرماندے ہیں اوا لو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، ان کی بھی اتباع کر لیتے ہو جو تمہارے باپ دادا ہیں، نہ وہ عقل رکھتے تھے نہ ہدایت پر تھے۔ سبحان اللہ، ترجمہ کرو مرید کے آئے ہو، جو عقل نہ رکھتا ہوئے انہوں بے وقوف آندے نے، تے جڑا ہدایت تے نہ ہوئے انہوں ہدایت یافتہ آندے نے کہ بے ہدایتہ، بے ہدایتہ۔ حد مک گئی ہے میرے پیغمبر دی صداقت دی۔ میرے پیغمبر کسے بندے نو کھلو کے آکھو تیرا پیو بے وقوف سی، وہ آندا تیرا پیو بے، تیرا دادا بھی بے وقوف۔ کسے نو آکھو تیرا دادا بے ہدایتہ سی، وہ آندا تہاڈا سارا ٹبر بے ہدایت۔ پیغمبر نے عرب دے بدو نو آکھیا تہاڈے پیو دادے پردادے بے ہدایتے سن، انہاں آکھیا تو صادق ہے۔ میرے پیغمبر آکھیا وہ بے وقوف سن، انہاں کہ تینوں صادق مان گئے، کیوں اسی کچھ گل کریے؟ انج اسی مجبور ہاں کہ اسی پیو دادے دا دین نہیں چھڑ سکتے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ بیان ہے کہ نہ وہ عقل رکھتے ہیں نہ وہ ہدایت رکھتے ہیں، اور اتباع اس کا کیا جاتا ہے جو عقل بھی رکھتا ہو، ہدایت یافتہ بھی ہو، بلکہ ہدایت دینے والا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظمت پڑھنا چاہوں۔ رہن دینے نہیں تو رہن، اچھا مہربانی جناب کچھ تھوڑا جا حوصلہ دے ہو، سارے پرانے شیعہ بیٹھے ہو تے نسلی شیعہ بیٹھے ہو، اسی تے بعد چ لڑے ہاں، اس صحابہ کرام دی صفت کر لی۔ خدا دی قسم میں سلام پیش کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو جنہ ابیاں نال لڑ کے محمد دا کلمہ پڑھ، خدا دی قسم دادیاں نال لڑ کے پیغمبر دا کلمہ پڑھ۔ میں ایک روایت پڑھی ہے کہ جنگ چ باپ بیٹا سامنے آ گیا، پیو کافر سی تے پتر مسلمان ہو گیا سی، تے جو سامنے ہوئے نا تے کئی باری اگا پیچھا ہو گیا۔ ایک دفعہ سائڈ تے کر کے پیو آکھن لگا کئی باری میری تلوار دی ذات تھلے آیا مڑیا، بچ گیا میرا جو ہوئے ہو سکے ابا میں کنی باری بچیا تے تو پتر سمجھ کے بچایا ہے، تو ایک باری آ جاندو نا تے میں رگڑا کٹ دینا سی تیرے۔ ہو سکیا میں پتر دا حیا کرنا تو پیو دا کیوں نہیں کرتا؟ ہو سکیا جو بطول کے باپے کا حیا نہ کرے اس باپ کا بھی حیا نہیں کرے۔ اور تو میرے نبی دا دشمن ہے، میں تینوں چھڑنا سی، تو میں نو چھڑیا میں تینوں نہیں سی چھڑنا۔ یہ دا مطلب ہے ماں پیو نال لڑ کے مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اتھے ایسے بچے مجلساں چاہتے ہیں قرآن میرے سامنے، جنہیں آکھیا میری اماں دی تو مجلس تے کیوں میں تینوں دودھ نہیں بخشنا، تو میں توں کیوں ہونے رون لگ پیا، آندا مجلس ہوندی ہوئے تو میرا گھر دل نہیں لگتا۔ میں بچیا تیرے دل وچ حق ہے، کی کراں؟ میں ماں دی گستاخی نہ کری، ماں دی گستاخی نہیں کرنی۔ کدی مجلس چاہ جائیں چوری چھپے تے مجلس وچ بیٹھ کے ماں دی ہدایت دی دعا کر۔ میرے عزیز دوستو میں گستاخی نہیں کروں، بچیا نہیں آؤں دیں دی تے نہ وہ دا احترام کر۔
انہوں آخ اماں میں نہیں جانا، ایک ضرور کریں، انہوں آخی اماں میں مجلس نہیں جانا، انج حشر والے دن جے حسین دی ماں پوچھا تو میں تینوں اگے کرنا جڑی نہیں سا آن دینی۔ میں نکیاں نکیاں یہو جہاں گلاں کرنیاں نا احترام نال، یہ مطلب بندے ہے نے جڑے چھڈ بھی نہیں سکتے تے بچارے ادھروں بھی نہیں چھڈ سکتے۔ صحابہ کرام دی ایک سنت ہے، مہربانو عمل کرو۔ اگر پیو دادا بے عقل تے بے ہدایتہ ہوئے نا، انہوں چھڈ دینا صحابہ دی سنت۔ اس طرح نہیں چھڑنا پہ احترام ہی نہیں کرنا، دعائی لے کے نہیں دینی، دعائی بھی لے کے دینی ہے، احترام بھی کرنا ہے، خرچہ بھی دینا ہے، لیکن جدوں اہل بیت تو دور کروں ادو آخنا نہیں جی میں مجبور ہوں، میرا دل نہیں منتا۔ یہ مطلب ہے صحابہ کرام دی ایک عظمت ہے کہ انہاں پیو ماں نو دادے نانے نو چھڈ کے تے پھر کلمہ پڑھے۔ جنوں پیو دادا چھڈنا نہیں نہ پیا انہوں علی آندے۔ کیا بات ہے، وہ اعلان اسلام تے لوگاں دے پیو ڈک دے سن تے علی دا پیو آندا سی قتل ہو جائے محمد دی جگہ۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ابو طالب دا آخری جملہ سنو، شبلی نعمانی نے سیرت النبی چ لکھے، حضرت ابو طالب دا، حضرت ابو طالب فرماندن لوگوں گواہ رہنا، آخری جملہ سا نکل گیا نا پھر، لکھیا بھی شبلی نعمانی نے سیرت النبی، آبا دی گل کر رہے ہیں، آبا و اجداد دی۔ نبی اور علی کو آبا و اجداد بھی ایسے ملے ہیں جو پوچھتے نہیں تھے، بولو بولو جی، بتاتے تھے۔ حضرت ابو طالب دا جملہ قرآن کے سامنے کھڑو کے کہہ رہے ہیں، شبلی نعمانی سیرت النبی فرماتے ہیں ابو طالب کا روح اس وقت پرواز کر گیا جب وہ آخری بات کر رہے تھے، لوگوں گواہ رہنا میں عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں۔ کدے دین تھے؟ ابو طالب کا دین پوچھنے سے پہلے عبد المطلب کا دین پڑھ۔ میں پڑھنا عبد المطلب کا دین، نبی دا دادا بھی ہوئی ہے تے علی دا دادا بھی ہوئی، ایک دادے تے دوویں پوترے نے، مولا علی بھی تے مولا مصطفیٰ بھی۔ حضرت عبد المطلب آکھیا سی میرے اونٹ میرے حوالے کر دے، کعبہ جانے کعبے کا۔ جدو انہیں گل کی سی نا ادو میلاد النبی نہیں سی ہویا، حضور اجے دنیا تے نہیں سن آئے۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے بھیج کے ہاتھی مروا دیتے ابابیلے کولوں، اجے نبی پاک دے دنیا تے آئے نہیں تے دادا کی کہہ رہے سی میرے اونٹ میرے حوالے کر دے، ان کا میں مالک ہوں، کعبے پہ حملہ کر، کعبہ جانے اور کعبے کا رب جانے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، اے رب قرآن چ پہلا آیا کہ عبد المطلب دی جیب تے پہلا آیا۔ واہ 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 واہ، کی فرمانے کعبہ جانے اور کعبے کا رب جانے، جو نبی کے میلاد سے پہلے رب کا تعارف کرائے اسے عبد المطلب کہتے ہیں۔ جڑے ابابیل آئے نے نا یہ حضرت عبد المطلب دے ٹیلی فون تے آئے، اور ٹیلی فون تو مراد ہے کہ التجا کی تھی خالقہ اپنا گھر بچا لا، میں تے متولی ہیں۔ جٹاں دی پیڑی واہن آ جائے نا 5-7 ٹریکٹر تے 10-12 کلاشن کوفہ ہونے، وہ بندہ جہاں ٹریکٹر واہندا ہوندا ہے وہ آندا مینوں کی آندے ہو، انہاں نوں جا کے لڑو، وہ آندے ٹریکٹر باہر کر لے، وہ باہر ٹریکٹر کٹ کے سائڈ تے کھلار کے فون کرتا ہے مالکاں نوں، آ گئے جی۔ کون بندے؟ کہڑے بندے؟ تواڈے مخالف ہون پیڑی واہنا چاہتے ہیں، مالک کی آندے نے مر جا، اگاں ہو کے مر جا، وہ آندے نے تو انہاں نال لڑی نا، تو سائڈ تے ہو تے اسی آئے ہوں۔ واہ 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 واہ، تو سائڈ تے ہو بھائی، سواد آ گیا، تو سائڈ تے ہو تے اسی آئے ہوں۔ جیڑے ویلے حضرت عبد المطلب نے دعا کی کہ خالقہ گھر تیرا ڈھان تیرے دشمن آئے نے، ہن میرے واسطے کی حکم ہے؟ اللہ فرمایا بال بچہ لے کے سائڈ تے ہوتے اسی آئے ہوں۔ بولو بھائی بولو، ہاں جی، اللہ آیا کہ ابابیل آئے؟ اللہ آیا کہ ابابیل آئے نے؟ ہاں بولو بولو، ابابیل آئے یہ کنے کر لیں؟ اللہ نے کہا دے واسطے ہاتھیاں نو مروان واسطے، اللہ کو تو نہیں سننا مردے ہاتھی، جلدی بولو میں مکان لگا، مار سکتا سی؟
مار سکتا سی؟ اللہ آندا مر جاؤ تو سارے مر جانا سی. کون فیکون، وہ اتنا بڑا حق ہے، جب کہتا ہے نا ہو جا، صدقہ ہو جاتا ہے. اللہ آندا سارے مر جاؤ، انہیں مر جانا سی. یہ سب ابیل کیوں کر لیں؟ عبد المطلب نے مدد اللہ سے مانگی تھی، اللہ نے وسیلہ کیوں بھیجا؟ کنے بندے میں سن دے میں بیاننا مدد کتے کو منگی؟ اللہ کو. اللہ کی بھیجے؟ ابابیل. رکھ قرآن تے ہاتھ مولوی تے ابابیل دا منکر ہو جا. جدو اللہ آپ مار سکتا تے ابابیل بچ کی کر دینے؟ تو ابابیل دا منکر ہو تے کافر ہو کے مر. ابابیل دا قرآن چ ذکر ہے، وسیلہ تے اللہ جانور نو بنائے تے نہیں چھڈیا جاندا. تو محمد دے وسیلہ دے منکر ہو. صدقہ جاواں یار اللہ وسیلہ بنائے. اچھا اگوں سنو جی، اللہ فرماندا ہے ترمیہم بحجارۃ من، اے قرآن ہے، اے سائڈ پڑھ دینا. اللہ فرماندا ہے وارسل علیہم طائر ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ایک چونجے چ ایک چونجے چ پتھر تے دو پنجیاں چ. ابابیل مرید کیا چ کڈا کو ہوندا؟ پیڑ جڈا، لیلے جڈا، جڑا آپ ایڈا ہوئے جڈا تساں آکھیا او دی چونج ایڈی ہوئے. آپ ایڈا ہوئے تے چونج اکا چھوٹے تے پنجے اکا چھوٹے. وہ پنجیاں وچ کنکر دبا کے تے منہ کھولتے سن تے پنجے کھولتے سن، منہ کھولتے سن تے پنجے کھولتے سن. ادو اگے تقریر کوئی نہیں. اے قرآن کی سائڈ سے لکھیا نہیں. جب وہ اوپر سے پھینکتے تھے وہ گولی کی طرح لگتے تھے. آج میں پھول تھلے سٹیا ہے، مگروں میں میگزین چاڑی وولٹ ماریا کچھ نہیں سٹیا وہ نہ سٹیا ہے تے اگوں بچیا کس طرح گولیاں، کیونکہ وہ پہلا انج کرتے سن. نہیں یہ کئی شاواں پولیاں بھی سٹی ہیں اگوں بج جاندیاں. نعرہ حیدری اساں کی کیتا ہے؟ نعرہ منہ چ میں آکھیا منہ چوں پھر منہ چ کڈیا نعرہ حیدری، تساں منہ چ کڈیا یا علی. اے ڈگا پولا جے ہے، باہر جا کے پوچھو لوگ آکھن گے نعرے پہ مارتے نے. نعرے پہ اسی نعرہ منہ چوں کڈنے ہیں، ہن جی اگوں وج جاندا تے اسی کی کریے؟ ابابیل کنکر بولو یار سٹتے سن تے اگوں اتھے جا کے میں کہ کیویں بجتے سن؟ مولوی صاحب آکھن گے لکھیا دے یہ میں کی اونٹ کی پیٹھ پر لگتا تھا تو پیٹ سے نکل جاتا تھا، ہاتھی دی کنڈ تے لگتا سی تو پیٹ پھاڑ کے نکل جاتا سی. میں کہ یار ایک کنکر ابابیل دا ایڈا کو ہاتھی بھی چوکے میں لگ جاتا سی. مولوی صاحب فرماتے قوت پروردگار واہ سمجھدارو. میں کہ مولوی صاحب تاں کسے آکھے شاہ مرداں شیر یزداں قوت ایڈا کو کنکر ابابیل سٹے تے ہاتھی چو لنگ جائے تے بندے اندر سبحان اللہ کہ جے نا آکھن تے مولوی صاحب آپ آندنے آکھو سبحان اللہ. آکھو اساں کدی انج نہیں آکھیا تساں آپ ہی آکھنا، نہیں آکھنا تے نہ آکھو. مولوی صاحب ایڈا کو کنکر ہاتھی چو گزر جائے قوت پروردگار وجہ تو تے تسی آندے ہو آکھو سبحان اللہ. علی علم اسلام دا پتھر چ گڈے تسی آندے ہو سمجھ نہیں آندی اے پتھر وچ علم کیویں آ گیا ہے؟ ابابیل کا کنکر ماننا اور علی کا علم گارنا نہ ماننا، اسی کو بغض علی کہتے ہیں. مہربان
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تساں کدی سوچیا ہے بھی ایڈے ایڈے وڈے ہاتھی اللہ ادو وڈے وڈے گھلدا تے تاں بھی ماری جانے سن. اللہ جڈے وہ وڈے سن نا. تہاڈی کیا بات ہے بچو؟ جنے وڈے سن ہاتھی ایڈا او ایڈا. میرا خیال ہے اللہ نے کبھی اسرائیل کو سمجھایا، کبھی بنی اسرائیل کو سمجھایا، کبھی پھر اسرائیل کو سمجھایا. اللہ نے بنی اسرائیل سے لے کر اس اسرائیل تک کائنات کو بتا دیا، اوے امریکہ پر ناز کرنے والوں، جب ہمارا امر آتا ہے ہم بڑے بڑوں کو چھوٹے چھوٹوں سے مروا، بڑے بڑوں کو چھوٹے چھوٹوں سے مروا دیتے. مینوں ایک بندہ آندا ہے خواجہ آصف صاحب بھی حمایت کر دیتی ہے ایران دی. میں کہا جی سنیا تے ہے. فضل الرحمان صاحب بھی کرتے. میں کہا وہ بھی میں سنے. کہنے لگا کی ہو گیا ساڈا ایران نال کی تعلق؟ میں کہا ایک تعلق ہے. وہ کیڑا؟ میں انگوراں دا میں نہیں پتا، نہ مینوں تیل دا پتا، سمجھ لیں کتوں ہوندا ہے. جڑا میرے کو تعلق ہے وہ ڈاڈا پاکستان تے ایران دا ایک تعلق ہے. وہ نہیں مک سکتا، وہ نہیں مک سکتا. حضرت علی نے خیبر آکھیا سی میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. انہاں کول ایک میزائل ہے او دا نام خیبر ہے تے ساڈا فوجی اعزاز ہے جدا نام حیدر. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے کوئی طاقت ہماری آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالے گی جب دونوں اکٹھے ہو گئے. ایران کا خیبر اور فوج کا حیدر. ایران کا خیبر اور ہماری فوج کا حیدر. مولا تعالیٰ جزا دے وے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب حق کی بات کرو گے تو صبر کرنا پڑے گا. یہ حق دا قافلہ ہے جڑا کربلا پہنچ. حق دا قافلہ ہے. انہاں تے مصیبت آ جانا کوئی اچنبے دی گل نہیں. انہاں دا گود وچ وہ بھی حق ہے. 10 محرم دی صبح نو ایک ایسا مینوں ہادی ملیا امت چو ہادی جس یزید نو چھڈ کے شبیر دا قدم پسند کیتے. انہوں کسے پوچھیا ادھر فوج بہت بڑی ہے، ہو رکھا ادھر حق بہت بڑا. اس حق تے قتل ہوئے نے علی دے پوترے. اس حق تے قتل ہوئیاں نے علی دیاں پوترے. جی پوری دنیا دا ویر پتراں تک گیا ہے، علی دا ویر تیاں تک. بڑے بڑے ویر پیندے بکسا. میں 14 سال دا 13 سال دا سا تقریباً ساڑھے 5 لڑائی ہوئی. زمیندار آپس لڑ پہ میں اکھاں نال دیکھی. جنوں مار دے سن نہ پے وہ دیاں تیاں ہی سن، پتر چھوٹے سن. وہ دی ایک جوان تھی سی وہ وچ آ گئی. وہ کہنے لگی نہ مار چھڑو میرے پیو نو. آج وچ آئیے بندے پیچھے ہٹ گئے نے. بندے آکھا کی ہویا جی؟ انہاں آکھیا یار تھی وچ آ گئی. میں نہ کنا نہ سنیا. ہو سکے تیے تو کٹ ٹر جائے یہ ساڈا ویر. ہو سکے تہاڈا یہ وارث یہ میرا پیو. لڑائی مک گئی کرو کری ٹر گیا. انہاں آکھا چلا بھائی پھر کسے ویلے صحیح، پھر کسے ویلے صحیح تھی آ گئی. آؤ لوگوں سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو سنے تیاں. 3 قدم تے تھی آندی سی. یہ کوئی بھی نہیں رہ گیا، نہ مارے کا کوئی بھی نہیں رہ. یکم محرم ہے، زیادہ میں پڑھ گیا. گھنٹے جو 3 منٹ باقی نے، 3-4 منٹ اتنے پڑھ سکنا. میری ایک عادت ہے، روٹین ہے. تو پتہ ہے میں اتنے 7 پہلے محرم پڑھے، پھر بڑی کچھ عرصہ بعد پہلا پچھلے 2 میں ایک پڑھے. یا میرے عزیزو میری ایک عادت ہے کہ یکم محرم نو میرا دل کرتا ہے. ویسے آج کسی جگہ انہیں آخیا کہ نہیں جناب سجدہ دی شہادت پڑھو، وہ میں پڑھی جڑے مصاحب سن بی بی دے. لیکن میری ایک روٹین ہے کہ میں پہلی محرم نو جدوں دا محرم شروع کیتا ہے کوشش کرنا کہ علی دی اس دھی دا ذکر پہلی محرم نو کر چھڑا جڑی ساریاں تو پہلا اجڑی سی، جدی ہائے نکلی ہے. میرے ہر نو جان گیا کون ہے نکلی. میرے مولا علی دی ہر بیٹی اجڑی ہے محرم دا چن چڑھن تو بعد.
میرے مولا دی ایک بیٹی ہے جڑی محرم دا چاند چڑھن تو پہلا اجڑ گئی ہے تے نا لین تو پہلا مومناں نوں پتہ لگ جانا ہے 6 اے پتر شہید نے 2 ایدیاں تیاں شہیداں نے آباد تے شوہر نامدار حضرت مسلم بھی شہید حضرت رقیہ دے شوہر نامدار حضرت مسلم بھی قتل ہوئے نے دے 6 پتر بھی قتل ہوئے نے تے 2 تیاں بھی قتل ہوئے نے ایک پتر قتل ہویا ہوئے نا ایک یہ ساڑیاں پہنا تیاں باواں تو پھاڑ کے ٹور دیا نے بیک کے ٹوری بیک کے ٹوری بیک کے ٹوری بیک کے ٹوری 6 پتر 2 تیاں تے شوہر دین والی بھی اے سی تے ہاتھ بھی اے دئی بیتے حد ہوگی حضرت زین العابدین علیہ السلام نے علم امامت نال آ کے دفن کیتے نے کربلا دے شہید سن لو نوجوانوں ظاہراً کربلا دے شہیدان دفن کیتا ہے بنی اسد دے لوگاں آوندے نے وہ کربلا آوندے نے ہر سال آوندے وہ بیلچے لے کے آوندے نے اج بھی انہاں دے آبا و اجداد جنہاں دے دفناں تے انہاں دے اگوں بچے بیویاں بچے آوندے نے بیلچے لے کے ٹوکریاں لے کے یعنی دفن دا سامان لے کے حضرت زین العابدین علم امامت نال آ کے آکھیا ایتھے میرے والد نوں دفن کرو علی اصغر نوں نال رکھو علی اکبر نوں نال رکھو ایتھے حبیب نوں دفن کرو ایتھے قاسم ایتھے گنجے شہیداں شہادان اوتھے ہور نوں دفن کرو اوتھے حضرت عباس نوں جتھے جتھے دفن ہوئے نا اج تانوں نظر آ رہے ہیں وہ سارے حضرت سجاد نے علم امامت نال آ کے دسے واپس زندان کوفہ جا کے حضرت امام زین العابدین نے آکھیا پھپھی جی بیٹا فرمایا اماں فکر نہیں کرنی کدی قیداں چھٹ گئیاں نا تو پھر جاواں گے میں آپ دفنا کے آیا جتھے بابا دفن ہے میں دساں گا جتھے علی اکبر دفن میں دساں گا جتھے عباس چاچا دفن ہے میں دساں گا جتھے ہور دفن ہے حبیب دفن ہے میں دساں گا حضرت رقیہ چپ کر کے پہ سنتے سن اے جویں حضرت سجاد رکے نے نا تے بی بی دی چیخ نکلی ہے تے فرماتے نے پھپھی کی ہویا ہے فرمایا میرے بھی کسے دفن آئے نے صدقے جاواں میرا دل کرتا ہے اس بی بی نو پرسہ دے لئیے تھوڑا جا 2-4 منٹ کا پرسہ اس ملکہ نو دئیے کیونکہ پھر ایسا پڑھنا ہے تیاری کربلا تیاری پڑھنی ہے پھر آمد کربلا پڑھنی ہے پھر میری روٹین ہے حبیب دا آنا پڑھنا مسلم بن اوسجہ دا آنا پڑھنا حضرت عباس دا علم آئے گا حضرت علی اکبر دا تابوت آئے گا کسی نے علی اصغر دا چولہا آئے گا کسی نے مہندی آئے گی تے اے میں سوچنا اے مخدومہ اے نہ آکھے میں نو بھول گئے تو میں سارے تو پہلے اجڑی آباد رہو آج دا پرسہ میریاں بیٹیاں میریاں بہناں میریاں ماں میرے بھائی میرے دوست اور میرے بچے آج دا پرسہ بالکل ذہنی طور تے تیار ہو جو حضرت رقیہ نو پرسہ دیئے اے دیا 2 پترانو حارس گھر تو لے کے دریا دے کنارے تک اینج لے کے آیا ہے کدی انہاں دے پیر زمین تے لگ دے سان کدی انہاں دے پیر زمین تے نہیں سن لگتے جیڑے ویلے دریا دے کنارے تک لے آندا سنیا اے جدوں گھروں لے کے چکدا تھردا چکدا سٹدا انج کردا سی اے ملاؤن نا کدی بالاں تو پر کے چکدا سی کدی چھڈ دیندا سی تے نال ہسدا سی تھلیوں ڈگیاں نو پھر چک لیندا سی کوفے دے لوگ سویرے سویرے سیر نو نکلے سن کچھ جا رہے سن کچھ آ رہے سن جے تے اتر گیا ذہن چ جملہ ایتھوں اٹھ دے جاندے شاید روندے جاؤں مورخ نے قلم توڑ دیتا ہو سکیا یہ دونوں یتیم مسلم یتیمان مسلم آنے جانے والوں کی طرف حسرت سے دیکھتا شاید کوئی انہوں نے پوچھے ملاؤں اے کون نہیں تے کیوں مارنے اے کون نہیں تے کیوں مارنے عزیزو کسے نہیں پوچھیا اے دریا دے کنارے تے کھڑ کے جدو تلوار اس کڈی نا وڈا آندا سی پہلے میں نو مار چھوٹا آندا سی پہلے میں چونکہ چھڈن لگا مختصر لفظ پڑھن لگا اس چھوٹے دے سامنے جڑی میرے تک روایت پہنچی چھوٹے دے سامنے تلوار دا اشارہ کر کے کہنے لگا اتھوں اٹھی نا اتھوں وہ دبک کے چھوٹا انج کر کے بیٹھا سی تسی منظر ویکھنا ہے
انہیں چھوٹے سہمے مسلم دے یتیم دے سامنے وڈے دے والاں ہاتھ پا اتھوں اٹھن لگا تو اسا کہا بیٹھا نہیں پہلے برا تینوں ماروں اے شہزادے دے بیٹھے ویلیا لوگ پھانسی بھی مجرمانو سرگی جڑے لاندے نے اس سکے پرا دے سامنے تلوار ماری ہے خون دیاں چھٹاں ہو گئیاں نے تھڑ تھلے دے گئے سارے دے ہاتھ چ رہ گیا اس ظالم نے لاش دریا چ سٹنی سی جدوں اے سار تھلے سٹن لگیا نا تاکہ میں لاش چکا میں پڑھدا پڑھدا گھنٹہ روندا رہا نکاح اٹھ کے دوڑ کے آکھن لگا تھلے نہ سٹی تھلے نہ سٹی اجے میں جیونا تھلے نہ سٹی اجے میں جیونا اے میرے پیو دا پتری اے میری ماں دا لاڈلا بیٹا اس تھلے چوڑی کیتی ہے اس ملاؤں نے ہسدے ہسدے چوڑی سر رکھے ہیں یہ وڈے دی لاش دریا چ سٹن گیا ہے تے سٹی اس دریا چ لاش تے رڑی نہیں یہ ملاؤں روایت کرتا ہے کہ میں سمجھیا تھلے کوئی درخت ہے او دے نالے دا کڑتا اڑ گیا تے ہنے میں لیا کے چھوٹے دی لاش زور دی ماراں گا تے دووے ٹوٹ جائیں گے یہ آندہ جدو میں واپس آیا کوئی جملہ ہے یہ خود ملاؤں روایت کرتا آندہ جدو میں واپس آیا نا نکاح وڈے دے رخسار پہ چومدہ چھوٹا برا وڈے دے رخسار پہ چومدہ سی آندہ میں کن لایا تے اوڑی اوڑی پہ آندہ سی میں نو نال لے جا میں نہیں ہوں بچدا تیرے تو بغیر میں کدھر جاؤں گا آندہ میں او دی چوڑی چھے سر دی موجودگی جی چھوٹے نو والا تو ہاتھ پا کے چکے او دی چوڑی چو وڈے تا سر زمین تے ڈگ گئے تڑپ دیتے میں تلوار ماری ہے ساروں دا تھلے سٹے ہے تو دا چھوٹے دا دھاڑ جسم چکے ہونے دا پروگرام کی سی والا کہ وڈے دے ہوتے زور دیا ہے آنج ماروں گا تے دووے رڑ جائیں گے آندہ میں کنارے تے آیا تے میں نو ڈر آ گیا میں تے قتل کیتا ہے تے او دیاں دووے باوا آئے جسا آندہ میں نو انج لگا جے میں وڈا پہ آندہ سی آؤ میرا بچھڑیا ویر آؤ میرا مظلوم ویر آؤ میرا پردیسی آندہ جدو میں دوجے دی لاش سٹی ہے دوہاں دیاں گلوکھڑی بچ پانی جدر جاندہ سی ادھر نہیں رڑے جدروں آ رہا سی ادھر آندہ میں ڈر گیا دووے سار تھیلے چ پائے تو تھیلہ لے آ کے ابن زیاد دے سامنے آخری جملہ ایسا کیا زندہ یا مردہ آکے سانی میں لے آیا مسلم دے یتیم میں قتل کر دیتا اگر تسی محسوس کرو ہائے دی آواز ہی تو آؤں دی ہے نا یہ میرے جدوں سا کہنا میں مسلم دے یتیم قتل کر رہا ہوں دربار دیکھ کونے جو آواز آئی ہائے میں مر گیا دربار دی نظروں سے انصاف حاضر ہو جی اس مومن تے پہ ابن زیاد پوچھیا ہے من انتا تو کون ہے بندے آنکھیں آئے علی دا شیعہ تے دعوی محبت رکھ دے انہوں مسلم دے یتیمہ دی بڑی تکلیف ہوئی انہیں درگزر کیتا کہنے لگا چھڑو بخا انہیں ایدہ کردار ہے میں تاں پڑھے انہیں دووے سار آنج کیتے منہ تو خون سی کہنے لگا پہچانے نہیں جا رہا کسی اور دے بچے قتل کر کے میرے کو مسلم دیاں بیٹا دا انعام نہ لے جائیں کہنے لگا کیویں پہچانے گا کہنے لگا مسلم دے لگ دے نہیں یہ دے منہ تو آنا میں منہ صاف ہون گے تو پھر لوگاں دی اگوائیاں لواں گا منہ صاف ہے اجے میں مندا نہیں کہنے لگا کیوں نہیں مندا یہ ابن زیاد کہنے لگا میں سنیا بنو ہاشم دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں شہزادیاں دے وال لمے بھی ہوندے نے تے سنگنے بھی ہوندے ہائے کدی آئی ہے میرے کو شہزاد بنو ہاشم دے شہزادیاں دے وال لمے ہوندے نے تے گھنے ہوندے نے سنگڑے ہوندے نے انہاں دے وال لمبے بھی نہیں تے گھنے بھی نہیں نوجوانوں اے تھلے منہ کر کے ملاؤن کہنے لگا جدو راتی میرے گھر آئے سن انہوں دے وال لمے سن تے نالے گھنے سن میرے گھر تو لے کے دریا تک نہ مظلوماں دے وال بچھڑے میرے گھر تو لے کے دریا تک نہ مظلوماں دے وال بکھرے کہنے لگا اس دے باوجود کوئی ایسا بندہ جڑا ایماندار ہوئے تے تو کے لے آئے پورے دربار انہوں شیعہ آندے نے قبلہ لوگ تو سانو شیعہ آگ چھڑ دینے انہوں شیعہ آندے نے پورے دربار آکھیا جنہیں آکھیا سی نا ہائے میں مر گیا جی
یہ شداوہ شیعت کردا اینو آہے دھو کے لائے نالے دا کارے جدو ملعون آنج لے کے تھلے کھلوتا سی تھلے سٹن لگا ابن زیاد کہنے لگا سارا دربار تیری ایمانداری دی گواہی دے رہے آ جا تو ہو کے واپس لیا نالی طرح کر آخری جملہ ہے اے جرا ملعون حارس آنج کھلوتا سی نا جی میں چھوٹے پرانے آکھا سی نا ایتھے صدقے جاواں اے مومر ابن زیاد دے دربار سامنے کھلو کے کہنے لگا ایتھے رکھ دے ہو میں تو ہو کے لے رڑ گیا نا سارے میرے لئے ہون تو ساں 3 منٹ میرا سفر کرنا اے چوڑی جدوہاں دے سر رکھ کے ساڑھا آنسو پہ آگئے نے ذکر سن کے تسی نوجوانوں سوچو جی دی مومن دی چوڑی ویچے 2 سار امیر مسلم دیاں بیٹیاں دے کٹے ہوں گے وہ دی ذہن دی تے دلی کیفیت کی ہوئی یہ ایتھوں دووے چوڑی دے پلے پھڑ کے آنج نکلیا جدو دربار دے دروازے تک گیا ہے دوواں ہاتھاں چوڑی سی ایدو میرے لو ویکھنا دروازے جا کے اس چوڑی ایک ہاتھ چ پھڑی ہے ایک ہاتھ سے فارغ کیتا ہے وہ دے نال کی کردا سی جڑے قطرے خون دے ایتھے ڈگدے سن نہ لے کے منہ تے مل کے چوڑی چو یار تازہ خون دے قطرے ڈگدے سن اور ایتھوں لیندا سی تے منہ تے ملدا سی دربار جو چوتھے قدم تے گیا تے 2-3 قطرے زمین تے ڈگ پے مدینے ال منہ کر کے آندا یا رسول اللہ معافی دے دے میرا وس لگدا میں تیری نسل دا خون گلیاں چ نہ رلن دیندا آباد رہے اپنے دروازے تے آیا مستور اندر مومنہ سی تکل باب کیتا چھتی آ گیا اس کہا جلدی کر اس دروازہ کھولیا مومنہ دا لفظ سنو تو میں نے اجازت دے دیو مومنہ آج خون دی پری چوڑی بے کی نا میں تے کتاب پڑھ کے کلہ روندہ رہا ہو سکے عبد خدا گوشت لے ہونا سی تے پیسے لے جانے سا گوشت لے ہونا سی تے کرو کپڑا لے جانا سی پیسے بھی نہیں لے گیا کتھوں گوشت لے کے آئے سارے کپڑے خون ڈال برباد کیتے نہیں ہو سکے بربادی دا لفظ دوبارہ منہ چو نہ کٹیں میں نے اندر آن دے تے کنڈی مار اندر آیا تو کنڈی ماری کہنے لگی ہے کیا کہنے لگا برتن لیا ایک خالی ایک پانی والا خالی برتن لیا پانی دا بھر کے لیا کہنے لگی دستا نہیں کہنے لگا جے میں دسیا تو مک جانا ہے تو پہلے میری مدد کر کہنے لگی کرنی ہے کی کرا کہنے لگا سر اے کچھ تو میں کچھ شہمت توڑیاں چل ادھروں ویکھنا جیڑے ویلے کی بلا اے صنف نازک ہوندیاں نے ساڈیاں پینا تے تیاں انہاں دے دل زیادہ سخت نہیں ہوندے یہ تے ایکسیڈنٹ ویکھ لین نا 2 دن روٹی نہیں کھاندی آندیاں نے میں جوان پیا ویکھ بیگانہ آندیاں نے میں جوان پیا ویکھیا کول مار ہوندی ویکھی یہ صنف نازک ہوندیاں نے بی بی سی صنف نازک سی آزادارو جڑے ویلے اس مومن نے چوڑی آنج کیتی ہے 2 معصوم کٹے سر ویکھے نے تے ہاتھ چو پانی دا برتن ڈگ تے نال منہ چو چیخ نکلی اللہ اکبر جدوں چیخ مار کے روئی ہے ہو سکیا پہچان لینی ہو سکیا نہیں تے روئی کیوں ہے تے برتن کیوں ڈگ گئی ہو سکیا پاویں میں نہیں پہچانے عید کیڑی ماں دی برباد ہوئی کیڑی ماں اجڑی ہے عید دیا دینا چاباد روے کہنے لگا دس دیتا تیرے کو تو آیا نہیں جانا چھتی کر کہنے لگی تو آنی ہے ایک سار پلیٹ چ رکھیا دوجا ایک وڈے برتن دے اتے گوڈا رکھیا او دے چوڑی نال رکھیا کہنے لگا پانی پا ادھروں ویکھی جی میں پڑھے اس مزدور نے قبلہ کمب دے ہتھاں نال جڑ ویلے حضرت مسلم علیہ السلام دے وڈے بیٹے دے رخ انور تے اتوں پانی پایا تیس بندے نے 2 ہاتھاں نال خون صاف کیتا چند تو زیادہ حسین چہرہ برآمد ہویا آج بی بی نظر پئی ہے تے بے ہوش ہو کے ڈگ پئی انہوں بیوی دی فکر پہ گئی کوشش کر کے متلیاں مل کے سر رکھ کے نا پلیٹ انہوں کسے طریقے اٹھا کے بھایا تو وے کے کہنے لگا پہچان لے آئی کہنے لگی تیری عزت دی قسم میری پہچان چ نہیں آیا تے ہو سکیا اگر بے ہوشی دی حد تک کیوں ٹر گئی ہے کہنے لگی ایک کو گل دس انہوں چھری پھیرن تو پہلا کسے منہ تے بھی ماریا ہائے ہائے ایڈے چھڑانا والا کوئی نہیں سی کہنے لگا ساری گل دسنا دوجا سر تو آخری جملہ ہے دوجا سر تو آنے واسطے پانی پایا سر منہ صاف کیتا جڑا میز اچھا ہے ادو تھوڑا جا کٹ بستر رکھ کے چبوترا بنایا اتے صاف چادر پائی 2 سر آنج رکھے آنج نہیں رکھے آنج رکھے آنج ایک وین پڑھنا چاہنا
یہ میرا دل کردا عید وڈی تو ایک دن پہلا یہ وین کرا سپیکر جڑا بی بی نے کیتا ہے مومنہ کہنے لگی ہن دس کون نہیں کہنے لگا حوصلہ کریں گی ہو سکیا ممکن حد تک کریں گی دل ڈاڈا رکھیں گی کہنے لگی ممکنہ حد تک رکھاں گی جی میں قبلہ سی زیارت پڑھنے نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ انج سامنے کھلو کے نا دوہاں سران دے پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹی تے آسمان کیوں نہیں ڈگا اے مومن مومنہ زندہ کیوں رہنے ہو سکیا میں نو رب کعبہ دی قسم آ مسلم دا وڈا پتر ہی صدقے جاواں مسلم دا چھوٹا پتری او تو دوڑی راج چادر ڈگ پئی پوڑیاں چڑھی تے چار چمیرے بنیرے تے نس نس کے تریس وین کیتے نے انہاں واسطے میں محنت کر رہا ہوں اچھی اچھی رولا پاندی سی تے آندی سی کوفے آئیو عیدہ مک گئی آجے کوفے آیا رکیا دا ویڑا اجڑ گیا جے کوفے آیا زہرہ لٹی گئی جے میڈیسین رکیا دی